السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 6 کلاس کا چیپٹر پڑھیں گے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے لیے آپ لوگ بک کا پیج نمبر 71 اوپن کر لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے تھا۔ آپ عرب کی نہایت امیر اور معزز خاتون تھیں۔ آپ 555 عیسوی میں عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ کی کنیت ام ہند اور لقب طاہرہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ آپ رضی اللہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے، ٹریڈ کا کام یعنی کہ کرتے تھے، جو دیانت داری آنیسٹ مین تھے۔ معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ معاملہ فہمی یعنی معاملات کو جلدی سمجھ لیتے تھے۔ والد کی وفات کے بعد تمام دولت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بہت نیک، سمجھدار، سلیقہ مند خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، اس لیے اپنے کاروبار اور سامان تجارت کا جو کاروبار کرتی تھیں، اس کا جو ٹریڈ کا سامان ہوتا تھا اس کی نگرانی یعنی دیکھ بھال ٹیک کیئر خود ہی کرتی تھیں۔ عرب کے دستور کے مطابق عرب میں ایک رول تھا کہ تاجر لوگ خود اپنا سامان لے کر جاتے اور نفع یعنی پروفٹ کماتے، مگر جو نہ جا سکتے تھے وہ کسی دوسرے آدمی کو تجارت میں شریک کرتے تھے۔ سرمایہ لگانے والا یعنی سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ پیسے لگانے والا، انویسٹ کرنے والا اپنے منافع کا موضوع حصہ ایک مناسب حصہ اس آدمی کو دیتا جو اس آدمی کا تجارت کا سامان لے کر جاتا تھا۔ اچھے اخلاق، سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمار مکہ کے کامیاب تاجروں میں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنا مال مختلف تاجروں کے ذریعے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتی تھیں، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری یعنی آنیسٹی کے بارے میں سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان تجارت لے کر شام جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کر لی۔ حضرت خدیجہ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سہولت کے خیال سے، سہولت یعنی آسانی کا خیال کرتے ہوئے اپنا ایک غلام میسرہ اس کو ساتھ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں خوب نفع حاصل کیا، یعنی بہت سارا پروفٹ لے کر واپس آئے تو حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں، اور جب ان کے غلام نے سفر کے سارے واقعات حالات انہیں بتایا کہ کیسے حضور پاک سامان لے کر گئے، کیسے اس کو سیل کیا، جب وہ یہ حضرت خدیجہ کو پتہ چلے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا، یعنی شادی کا جو ان کا رشتے کے لیے پیغام آیا تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں دیں۔ بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بیٹوں کا کم سنی میں یعنی کم عمری میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے چھوٹے ہی تھے تو انتقال ہو گیا۔ حضرت قاسم کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے۔ جب کوئی شخص نیکسٹ پیج پر آ جائیں، جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے۔ بیٹیوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کی تصدیق کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی پرواہ کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنے مال، دولت، دین اسلام کی تبلیغ، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کے لیے وقف کر دیے۔ خبر گیری ہوتا ہے کسی کی خبر لینا، حال چال پوچھنا، خیال رکھنا، اور حاجت رواؤں کی حاجت روائی کرنا یعنی ضرورتیں پوری کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال
یعنی تھاٹس جو تھے، سوچ جو تھی، خیالات وہ سیم تھے، اور غم گسار یعنی غم بانٹنے والی تھیں۔ انہوں نے ہر مصیبت میں، ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھے طریقے سے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پانے والے تمام بچوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سلیقہ مند خاتون تھیں۔ بے حد مال و دولت ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھیں۔ شعیب ابی طالب کے 3 سال مسلمانوں نے نہایت مشکل ترین تھے، ان کے لیے بہت مشکل تھے شعیب ابی طالب کے جو 3 سال تھے۔ اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری اور ایثار مسلمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے۔ شعیب ابی طالب سے واپسی کے چند ماہ بعد 11 رمضان المبارک 10 نوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی۔ ان مسلسل صدمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غم زدہ رہے۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ، مکہ مکرمہ کا ایک مشہور اور بہت بڑا قبرستان ہے جنت المعلیٰ، وہاں دفن ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ دار ملنے آتا تو آپ اس کی بے حد خاطر مدارات یعنی مہمان نوازی فرماتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب اوروں نے کفر کیا یعنی میرا انکار کر دیا، انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی یعنی مجھے اس وقت سچا کہا جب دوسروں نے مجھے جھوٹا بولا یعنی جھٹلا دیا، اور انہوں نے مجھے اپنا تمام مال دے دیا، سارا مال دے دیا جب اوروں نے مجھ سے چھین لیا یعنی محروم کر دیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی۔ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ جزاک اللہ۔